اس کے بعد آیت جو آئی ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑی عبرت کی آیت ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل, اسی وجہ سے اللہ فرماتا ہم نے یہ لکھ دیا کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا, ایک جان کو قتل کیا, اللہ فرماتا ہے فکأنما قتل الناس جميعا, گویا کہ اس نے پورے انسانوں کا قتل کیا, پورے انسانوں کا قتل کیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا گویا کہ اس نے پورے انسانوں کو بچایا. یہ اللہ کا قانون ہے, جس نے ایک قتل کیا اس نے پورے انسانوں کا قتل کیا. اس پر ایک نفیس بات میں گفتگو کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا تھا, اس آیت کو یاد رکھیا, جس نے ایک آدمی کا قتل کیا گویا کہ اس نے سارے انسانوں کا قتل کیا, اور جس نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی. ایک مقدمہ آیا تھا حضرت علی کی بارگاہ میں. ہوا کیا تھا, ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا, قتل ہو گیا. اب جہاں لاش پڑی ہوئی ہے وہاں پر سے فوجی گزر رہے تھے, پولیس اس زمانے کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی گزر رہے تھے, لاش پڑی ہوئی ہے, خون میں لت پت ہے. اسی وقت اتفاق سے ایک آدمی وہیں جھاڑیوں کے پاس تھا جو چاقو اٹھایا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں خون لگا ہوا. فوراً پولیس نے اس کو پکڑ لیا, ایک آدمی کا قتل کیا. وہ چلاتا رہا میں قاتل نہیں ہوں, میں قاتل نہیں ہوں, میں نے نہیں مارا ہے. کہا کون مارا ہے, لاش پڑی ہوئی ہے, چاقو تیرے ہاتھ میں, خون تیرے ہاتھ میں لگا ہوا ہے, پکڑ کر کے لے کر کیا ہے. اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور یہی پولیس والوں نے گواہی دی کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے, جائے واردات پر یہی تھا, قتل کی جگہ پر یہی تھا اور کوئی نہیں تھا, اور چھری بھی اس کے ہاتھ میں تھی, چاقو اس کے ہاتھ میں تھی, اور لاش تر و تازہ تھی. اب اس سے کہا گیا تیرے پاس کوئی ثبوت, کوئی دلیل ہے کہ تو نے قتل نہیں کیا؟ کہا میں کیا بتاؤں, کوئی کیسے بتاؤں. اس کو صفائی دینے کے لیے موقع دیا گیا لیکن وہ اپنی صفائی میں کھڑا نہیں اترا. تو حضرت علی نے فیصلہ فرمایا کہ قتل کی سزا قتل ہے, اسلام نے ایک جان کے بدلے پھر جان دینا پڑے گا, قتل قصاص ہے. حکم دیا گیا کہ اس کا بھی قتل ہوگا, اس نے ایک جان کا قتل کیا ہے. وہ کھڑا تھا, اب اس کو سزا کے لیے, موت کی سزا کے لیے لے جایا جا رہا تھا. اتنے ہی میں عدالت میں ایک شخص بھاگتا ہوا آیا, دوڑتا ہوا آیا. کہا امیر المومنین اس شخص کو چھوڑ دیں, وہ بے گناہ ہے, وہ مجرم نہیں ہے. کہا کیسے تجھے پتا؟ کہا جو مقتول ہے, جو لاش ہے, جو پڑی ہوئی آپ کو ملی ہے, اس کا قاتل میں ہوں, میں نے قتل کیا, میرے سے اس کے معاملات رنجش تھی, میں نے قتل کیا ہے. لیکن میں نے جب دیکھا اس کو کہ یہ بیچارہ ناحق مارا جائے گا تو میرا دل نہیں رہا, نہیں گیا مجھ سے, میں حاضر ہو گیا, میں اقرار جرم کرتا ہوں, اس کو اس کی جان چھوڑ دیجیے. تو اس کو چھوڑ دیا گیا. اب اس کو پکڑ لیا گیا جو نیا قاتل آیا ہے, اقراری مجرم ہے. اب اس کو سزا دی گئی کہ اب اس کو جو ہے قتل کی سزا ہوگی کہ یہ حقیقت میں یہ مجرم تھا. اس وقت مولا حسین اور مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں تھے یا جوانی میں تھے, بارگاہ حیدر کرار میں وہ بھی بیٹھے رہتے تھے. امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے, کہا بابا جان آپ نے فیصلہ پہلے والے کے بھی قتل کا سنا تھا, دوسرے والے کے بھی قتل کا, اس کی بھی موت کی سزا, اس کو معاف کرنا چاہیے دوسرے والے کو. کہا کیسے؟ کہا آپ سزا کس آیت کے تحت سنا رہے ہیں؟ کوئی آیت ہوگی نا قرآن میں, قانون کیا؟ فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس, ایک جان کو جس نے قتل کیا اس نے انسانیت کا قتل کیا ہے, لہذا اس کو قتل کیا جائے گا. تو پھر حضرت امام حسن نے کہا یہ جو حقیقی مجرم ہے, یہ آیت کے دوسرے حصے پر بھی تو آتی ہے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, جس نے کسی ایک جان کو بچایا اس نے پوری کائنات کو بچایا. اگر یہ نہ آتا تو وہ ناحق مارا جاتا, پہلا والا یہ آیا اور اس کی جان کو بچایا ہے اس نے, تو بچانے کا انعام بھی تو اس کو ہونا چاہیے. تو اس کو بچانے کے عوض میں پھر اس کو معاف کرنے کا پروانہ دیا گیا. لیکن جو مقتول تھا اس کے گھر والوں کو بلایا گیا کہ کیا تم اس قاتل کو معاف کرتے ہو؟ تو دیت لے کر کے, جو معاوضہ ہوتا تھا وہ لے کر کے گھر والوں نے بھی اس کو معاف کیا. میرے عزیزو, یہ آیت آج پوری دنیا جانتی ہے, قرآن میں موجود ہے. ہم مصر میں تھے پڑھنے کے زمانے میں, اس آیت کو دہرا رہا تھا امریکی پریزیڈنٹ اس وقت اوباما, وہاں پر آیا ہوا, وہ یہ آیت کو بار بار پڑھ رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ اسلام میں یہ ہے کہ ایک قتل جس نے کیا گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کیا, اور جس نے ایک آدمی کو بچایا اس نے پوری کائنات کو بچایا. وہ بڑے بھاشن تھے, لیکن ہم یہ سوچ رہے تھے جو اسلام کی اتنی باریکی کو جانتے ہیں اور پھر دہشت گردی کا لیبل اسلام کے اوپر تھوپتے کیوں ہیں؟ جس دین نے یہ فرمایا ایک قتل بھی ناحق جائز نہیں, اس دین کے اوپر اتنا بڑا بلیم کہ یہ قتل کا آرڈر دیتا ہے, لوگوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے. میرے عزیزو, آج بھی ہندوستان میں یہی پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جس میں کافروں کو مارنے کے لیے آئی ہیں. ہاں آئی ہیں, میں انکار نہیں کرتا, آئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں پاؤ مارو ہے, یہ آیت بہت چکتی ہے. حیث وجدتموہم فاقتلوہم حیث وجدتموہم, جہاں پاؤ قتل کر دو. اب اس کو سن کر کے پڑھ کر کے لوگوں کو وہ لگتا ہے کہ قرآن میں قتل کرنے کا حکم آیا, قتل کرنے کا حکم آیا. اتنا واویلا مچاتے ہیں, اتنا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ اس چیز کو مذاق میں مت لیں, میں اگرچہ آپ کے ساتھ مذاق میں کہہ رہا ہوں, لیکن آیت حقیقت میں ہے اور آج بھی ہے, قرآن میں ہے, ہم نے تلاوت کیا, دوسرے پارے میں موجود ہے آیت. لیکن ایک لاجک آپ سے بھی اور ان سے بھی پوچھتا ہوں, دماغ میں آنے والی بات ہے. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن نے کیا کہا؟ اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں؟ قرآن میں جو آیا مسلمان پریکٹیکلی اس پر عمل کرتے ہیں. قرآن میں خالی لکھنے کے لیے نہیں آیا, مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں. اور پوری دنیا جانتی ہے سب سے زیادہ پریکٹیکل اپنے دین پر کوئی مذہب کے لوگ کرتے ہیں تو صرف مسلمان کرتے ہیں. سب سے زیادہ پریکٹیکلی جو ہے لائف کسی کی ہے ریلیجیس جس کو کہتے ہیں, وہ مسلمان ہے پوری دنیا میں. باقی سب کے وہاں لکھے ہوئے بہت کچھ ہے لیکن زندگی میں نہیں ہے. نماز پڑھنے کا حکم ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں. زکات دینے کا حکم ہے, ہم زکات دیتے ہیں, ہے نا. حج کرنے کا حکم ہے, ہم حج کرتے ہیں. روزہ رکھنے کا حکم آیا, ہر سال رکھتے ہیں کہ نہیں.
تو قتل کرنے کا حکم آیا 1400 سال سے قتل کیوں نہیں کرتے؟ کیا جہاں مسلمانوں کی حکومت مار رہے ہیں قتل کر رہے ہیں؟ اور ان پاکھنڈیوں کو سوچنا چاہیے اس ملک پہ 700 سال تک ہمارا راج رہا ہے. اگر اس آیت پر عمل کیے ہوتے تو ایک کیڑا بھی نہیں بچتا. اس آیت پر اگر عمل کیے ہوتے تو کوئی ایک مچھر اور ایک کیڑا بھی نہیں بچتا. انہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس آیت کا, کس وقت نازل ہوئی, کس کے لیے نازل ہوئی, اور اس کو لا کر کے سب جگہ تھوپتے رہتے ہیں. میرے عزیزو, یہ ان کفار و مشرکین کے لیے تھا جنہوں نے صحابہ کرام کا جینا دوبھر کر دیا تھا. اب میں آپ سے ان سے ایک سوال کرتا ہوں, ہمارے ملک میں کوئی دشمن ملک کا نام سنتے ہی ان کے دماغ میں ایک ہی ملک آتا ہے بہرحال, اور دہشت گرد بھی آتنکواد بھی وہیں کے ہوتے ہیں ان کے حساب سے. اگر 4 آتنکوادی گھس کر کے آ گئے میرے اپنے اس دیش میں, آپ کے ملک میں, اور وہ سڑکوں پر دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں, تو یہاں کی جو عدالت عالیہ ہے, ہائی کورٹ ہو, اوپر کی عدالت, وہ کیا آرڈر جاری کرے گی پولیس کو؟ جہاں پاؤ انکاؤنٹر کرو, جہاں پاؤ. کیوں؟ دیش دروہی ہیں, ملک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, یہاں کے باشندوں کو بم سے اڑا سکتے ہیں. تو ایسے خطرناک ڈینجر لوگ اگر ملک میں داخل ہو گئے تو کامن سی بات ہے ہر ملک والا یہی آرڈر جاری کرے گا کہ یہ جہاں نظر آئیں ان کو مار ڈالو, شوٹ کرو, وہاں اسپاٹ پہ شوٹ کرو. یہ آج کرنا جائز ہے, اور اسلام نے جو حکم آیا تھا اسی نہج پر تھا کہ مکہ سے صحابہ کو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بار سب چھوڑ کر کے جانا پڑا. ان ظالموں کو یہ نہیں معلوم کہ میرے آقا نے 3 سال تک پتے کھائے مکہ میں. مکہ والوں نے ایسا بائیکاٹ کر کے رکھا تھا, سلام کلام ہر چیز بند, تجارت لین دین سب بند تھا حضور پاک پر. چمڑے پانی میں ابال کر کے کھائے 3 سال تک. یہ ظلم کیا. کیا وہ سب انہیں نہیں پتا کہ بلال حبشی کو انگاروں میں سلاتے تھے, یہ پیر میں رسی باندھ کر کے سڑکوں پر کھینچتے تھے. حضرت خباب بن الارت کو خبیب بن عدی کو مسلا کر دیا تھا, ہونٹ کاٹے تھے, ناک کاٹے تھے, کان کاٹے تھے, آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری تھی, ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا تھا. یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ اور ایسے حالات میں جب رسول پاک ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو یہ ظالم وہاں پر بھی جانے لگے, کہاں مدینے کو بھی اجاڑنے کے لیے. اب بتاؤ اللہ کا حکم نہیں آئے گا کہ ایسے آتنکوادی جب بھی مدینے میں آئے پکڑو ان کو؟ اور کیا کرنا چاہیے؟ یہ انصاف ہے یا عدل کا تقاضا ہے؟ آج بھی میرے ملک کی اگر حفاظت کی بات پوچھے گا مجھ سے کوئی, میں یہی کہوں گا کہ دشمن ملک کا آتنکوادی, اور یہاں میرے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے گا, بغیر سوچے سمجھے ہم آرڈر جاری کرتے ہیں اگر ہمارے پاس پاور ہوگا. ہاں, اور دوسری بات, اس آیت کو یہ لوگ لے کر کے بہت واویلا مچاتے ہیں, کافروں کو مارنا ہے, کافروں کو مارنا ہے, قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے. یہ کس کے لیے حکم ہے؟ ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے. جو صاحب اختیار, جو پاور والا ہے, جو سزا دینے کے اختیارات جس کو ہے, اس کو حکم دیا گیا. چوری کرنے پر قرآن میں ہاتھ کاٹنے کی بھی سزا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں چور رات میں پکڑا گیا اور میں چاقو لے کے رات میں کاٹ ڈالوں. یہ نہیں ہے. اسلامی حکومت بھی ہے تو چور کو پکڑو اور لے جاؤ حاکم کے پاس پیش کرو, حاکم پھر سزا دے گا. یہ نہیں کہ ہر گھر والے چاقو لے کے بیٹھے رہے. تو اسلام میں سزا دینے کے بھی جو احکام ہیں وہ حکام سے ریلیٹڈ ہیں, جو صاحب اختیار ہے وہ سزا دیں گے. تو بہرحال آپ اس بات کو سمجھیں. بہت مرتبہ میں نے اس کا کلیریفیکیشن دیا ہے کہ قرآن میں جو آیتیں آئی ہیں وہ قتل کے لیے, ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, ان کا ایک پس منظر ہے, وہ ایک خاص وقت کے لیے ہوئی تھی, اس وقت کے کیا حالات تھے یہ سب پڑھنا چاہیے, پھر قرآن پر انگلی اٹھاؤ. اللہ کریم ہم سب کو حقانیت پر قائم رکھے اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو, جہاد کے سلسلے میں بھی آیتیں آئی ہیں, میں کھل کر کے بتاؤں گا. یقیناً جہاد ایک مقدس لفظ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنے جہاد فرمائے انہوں نے اکثر ڈیفینس کے لیے بھی ہوئے, ڈیفینس کے لیے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے زبردستی جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا اس کو جا کے مارتے تھے. نہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں فرمایا, اور نہ ہی پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا. آج مجھے آپ یہ بتائیں, ہندوستان میں ابھی یہ کہتے ہیں ابھی تمہارا پاور نہیں اس لیے مارتے نہیں ہو, اور پھر جو پاور تھا 700 سال تک تب کیا کیا؟ کیا یہاں کے ہر مندر کو توڑ دیا گیا؟ کیا یہاں کے سارے ہندوؤں کو ختم کیا گیا؟ آج بھی میجورٹی ہندوؤں کی ہے, ہر زمانے میں رہی ہے, اس زمانے میں بھی تھی. ہاں, کچھ مندر اگر ٹوٹے ہیں, کچھ مسجد بھی ٹوٹے ہیں, لیکن وہ جنگوں میں آپسی معاملات میں ہو سکتا ہے, ورنہ 1000 سال پرانے مندر بھی آج ہندوستان میں موجود ہیں. 1000 سال پرانی جن کی تاریخ ہے وہ آج بھی موجود ہیں. بنگال کی سرزمین میں, ہمارے کرناٹک میں جائیں, 800 سال پرانے مندر موجود ہیں. ان مندروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا گیا تھا جب یہاں پر اسلامی حکومت تھی. میرے عزیزو, اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو خود چل کر کے گئے تھے. میں آپ کو بتاؤں, بیت المقدس میں پہلی اذان ہوئی, نماز ہوئی, وہاں آج بھی ایک گرجا گھر, ایک چرچ ہے بیت المقدس سے قریب, کیونکہ عیسائیوں کی حکومت تھی, عیسائیوں سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی بیت المقدس. تو جب حضرت عمر گئے تو عیسائیوں نے ریکویسٹ یہ کیا, خلیفۃ الرسول اللہ امیر المومنین آئے ہیں, سب دیکھنے کے لیے آ گئے تھے. حضرت عمر نام تو سنا تھا, تو عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا وہ آ کر کے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ آئے ہیں تو ہماری چرچ میں بھی وزٹ کریں, ہماری گرجا گھر, ہماری عبادت گاہ. حضرت عمر وہاں تک گئے, امیر المومنین. تو عیسائیوں نے یہ کہا کہ آپ یہاں پر نماز پڑھ لیں. کون سی نماز؟ ان کی نہیں, مصطفیٰ کریم کی شریعت, ہماری نماز. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر نماز نہیں پڑھا, باہر نماز پڑھا. تو ان لوگوں کے دلوں میں ایک بات یہ آئی, کیا ہماری عبادت گاہ میں آپ کی عبادت نہیں ہوتی؟ سنو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے پوری روئے زمین میرے نبی کے لیے سجدہ گاہ بنایا. جہاں پاک زمین ہو ہم سجدہ کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے, دور اندیشی حکمت حضرت عمر کی یہ تھی, فرماتے ہیں اگر میں یہاں نماز پڑھ لوں تو آج کو تو چل جائے گا, بعد میں آنے والے لوگ اس کو میری عبادت گاہ اور میری سجدہ گاہ کے طور پر تمہاری گرجا گھر کو توڑ دیں گے, تمہاری چرچ کو ختم کر دیا جائے گا, اور یہ محراب عمر بن جائے گا. اور یقیناً بنتا.
جہاں حضرت عمر نماز پڑھے ہوں اس کو کیوں نہیں امت برکت کا سبب سمجھتی, محراب عمر بن جاتی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری عبادت کا پھر باقی نہیں رہے گی. تو جن کے اندر اتنی وسعت ظرفی ہے, اتنا کشادہ دل ہے, ان کو آج کہا جاتا ہے کہ سب چیزیں توڑ دی گئی. جو چیزیں ٹوٹی ہیں اس کی تاریخ لے کر کے آؤ, انشاءاللہ اس کے بعد ہم بات کریں گے. اسلام عدل و مساوات کے ساتھ, امن کے ساتھ پھیلا ہے. اللہ کریم ہم سب کو اسی دین پر زندہ رکھے اور اسی دین پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. اور اس میں سورہ مائدہ اور سورہ انعام کی جو ہم نے آج تلاوت کی, ایک آیت میں پڑھتا ہوں 7ویں پارے کی, کیونکہ اس کا حق باقی رہ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. یہ ہم سب کے لیے بہت درس والی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے جب لوگ مجھے بھول جائیں, جب لوگ مجھے بھول جائیں, اللہ کو بھول جائیں, تو اللہ فرماتا ہے ہم ان پر خوشیوں کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں. اللہ اکبر. جب بندہ اللہ کو بھول جائے, عبادت سے دور بھاگنے لگے, اللہ فرماتا ہے میں اس پر خوشیوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہوں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, یہاں تک کہ وہ خوب خوش ہو جائے جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے فاخذناہم بغتہ, اچانک ایک دن ہم ان کی پکڑ کریں گے, اچانک ایک دن پکڑ کریں گے. جب زیادہ خوشیاں آنے لگ جائیں تو یہ بھی ڈرو کہ کہیں اللہ نے مجھے ڈھیل تو نہیں دے دیا, میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے مہلت تو نہیں دے دیا. اس بات سے خوف کریں, ڈریں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ہونی چاہیے, ایسی بھی چیز مت مانگو. دنیا قید خانہ ہے, دنیا قید خانہ. حقیقی خوشیاں تو ہماری جنت میں رکھی ہیں. لیکن اس آیت کو سمجھو, اللہ فرما رہا ہے جب لوگ بھول جائیں تو اللہ ساری خوشیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اور جو دوسروں کو آج خوش دیکھ رہے ہیں کہ کفار ہے, مشرکین ایک نماز نہیں پڑھتے, بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتے ہیں, تو میاں ان سے تو مرعوب مت ہونا, ان کی جنت گئی ہے. ان کے لیے ساری خوشیوں کے دروازے اللہ نے کشادہ کر رکھا ہے. اگر تمہاری زندگی میں کوئی خوشی کم آتی ہے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ نے ہمارا حصہ آخرت میں رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات بینات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا ہے, اور اے محبوب اگر کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو کہ وہ اللہ کا کلام سنے, پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو. یہ اس لیے کہ وہ نادان لوگ ہیں, یعنی کوئی مشرک جو امن چاہتا ہو, جنگ نہیں چاہتا, اور وہ تم سے پناہ مانگے یعنی اپنی جان بچانا چاہتا ہے. وہ نہ تمہارا نقصان کرنا چاہتا ہے نہ ہی اپنا نقصان, تو اللہ حکم دیتا ہے اس کو پناہ دو اور اس کے امن والی جگہ پہنچا دو, کیونکہ وہ امن چاہتے ہیں. اس آیت سے 5 مسئلے معلوم ہوئے. پہلا یہ کہ جس کافر کو امن دی گئی وہ جمی کافر کی طرح دارالاسلام میں محفوظ ہے, یعنی نہ اسے قتل کیا جائے گا اور نہ اس کا مال چھینا جائے گا. دوسرا یہ کہ جس کافر کو امن دی گئی اسے دارالاسلام میں رہنے کی اجازت نہیں. تیسرا یہ کہ وہ مومن نہ بنے تو امن کی مدت گزر جائے, اس کے بعد اسے سلامتی کے ساتھ دارالاسلام سے نکال دیا جائے. چوتھا یہ کہ جس کافر کو امن دی گئی اسے اسلام کی تبلیغ کی جائے, شاید وہ ایمان لے آئے. پانچواں یہ کہ اس آیت سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کافر کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے زیادہ سے زیادہ موقع مہیا کرانا چاہیے کہ وہ اسلام کو سنے, دیکھے اور سمجھے. بہت سے کافر اس لیے بھی مسلمان نہیں ہوتے کہ انہوں نے اسلام کی سچی باتوں کو سنا ہی نہیں ہوتا, اور جب ان کو کہیں کچھ سننے کا موقع ملتا ہے تو وہ فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں. لہٰذا کتابوں, کیسٹوں, سی ڈیز, نیٹ اور میڈیا کے ذریعے اسلامی تعلیمات سیکھنے کا موقع زیادہ سے زیادہ انتظام کرنا چاہیے. پارہ 6 سورہ 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 32. اس سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے تو یا زمین میں فساد کے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا, اور جس نے ایک جان کو جلا لیا اس نے گویا سب لوگوں کو جلا لیا. اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے, پھر بے شک ان میں بہت اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں. اس آیت میں یہ حکم آیا کہ جس نے بنا کسی وجہ کے ناحق کا کسی انسان کا قتل کر دیا تو یہ ایسا ہے کہ اس نے تمام انسانوں کا قتل کر دیا, کیونکہ اس نے بندوں کے حق اور شریعت کی حدوں کو سب کو برباد کر دیا. اور جس نے کسی کی زندگی بچا لی, جیسے کسی کو قتل ہونے سے بچا لیا, ڈوبنے سے بچا لیا, بھوک سے مرنے سے بچا لیا, یا کسی اور بربادی کی وجہ سے مرنے والے کو بچا لیا, تو یہ ایسا ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا. اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے. یہ آیت اسلام کی سچی تعلیم کو روشن کرتی ہے کہ اسلام کس قدر امن اور سلامتی کا مذہب ہے, اور اسلام کی نظر میں انسانی جان کی کس قدر اہمیت ہے. اس سے ان لوگوں کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے جو اسلام کی اصلیت کو بنا جانے قاتل ہونے اور آتنکی ہونے کا الزام لگاتے ہیں, اور ان لوگوں کو بھی نصیحت لینا چاہیے جو قرآن کو اپنی گھٹیا عقل سے پڑھ کر
कुछ भी घटिया मतलब निकाल लेते हैं और खुद को मुसलमान समझते हैं और बेकसूर लोगों को बम के धमाकों से मौत की नींद सुलाकर सोचते हैं कि उन्होंने इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत की है, जबकि ऐसा कुरान में कहीं भी नहीं। अल्लाह ऐसे लोगों को तबाह बर्बाद करे। उम्मीद है मेरी ये कोशिश मेरे उन गैर मुस्लिम भाई बहनों के दिल में इस्लाम और कुरान के लिए जो गलत फहमियां थीं वो अब दूर हो चुकी होंगी। और एक गुजारिश है कि आपको इस्लाम और कुरान से जुड़ी जो भी जानकारी चाहिए हो, आप हमारे बड़े आलिमों से खुद मालूम कर लिया करें, क्योंकि कुरान में बहुत सी आयतें सबके समझ में आना मुश्किल है। उसे समझने के लिए बड़े आलिमों की ज़रूरत पड़ती है। इंशा अल्लाह आपको पूरी जानकारी दी जाएगी।